السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسان توحید آج ایک اور بہت اہم موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ خوشی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ خوش رہنے کے 3 طریقے۔ میری خوش قسمتی تھی کہ بہت کم عمری میں مجھے ان باتوں کا پتہ لگنا شروع ہوا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں لوگوں سے یہ باتیں شیئر کروں گا جن باتوں سے مجھے فائدہ ہوا اور بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ یہ باتیں ہر کسی کو پتہ لگنی چاہیے۔ تو مجھے یہ بات پتہ لگی کہ ہمیں جو چیز بھی حاصل کرنی ہو دنیا میں یا زندگی میں، اس کو ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں اسے اسٹڈی کرنا پڑے گا، باقاعدہ اس کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ چاہے وہ صحت کا معاملہ ہو، اگر آپ صحت اچھی رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ فٹ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا دکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو صحت کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، ویٹ لاس کو پڑھنا پڑے گا، صحت مند زندگی کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی اور پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کاروبار پڑھنا پڑے گا، آپ کو پیسے کے بارے میں پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ ریلیشن شپس میں کامیابی چاہتے ہیں، تعلقات میں، تو آپ کو ریلیشن شپس کو، تعلقات کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح خوشی ہے، خوشی بھی ایک موضوع ہے، ایک سبجیکٹ ہے جس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم ہمیشہ ساری زندگی کوشش ہی کرتے رہیں گے خوش رہنے کی، لیکن ہم خوش نہیں رہ سکیں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے 3 باتیں جن سے خوش رہا جا سکتا ہے۔ تو پہلے میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں جب نوکری مل جائے گی میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو جب انہیں نوکری ملتی ہے وہ تب بھی خوش نہیں ہوتے۔ پھر وہ کہتے ہیں جب میری تنخواہ بڑھ جائے گی جب میں خوش ہو جاؤں گا، وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ ساری زندگی وہ اسی اداسی میں اور پریشانی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب میری شادی ہو جائے گی، مجھے ایک اچھا پارٹنر مل جائے گا، میں بہت خوش ہو جاؤں گا یا خوش ہو جاؤں گی۔ پارٹنر ملتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں یار یہ پارٹنر اچھا نہیں ہے، مجھے میری مرضی کا پارٹنر نہیں ملا، ورنہ میں خوش ہو جاتی ہے، ورنہ میں خوش ہو جاتا۔ تو اس ساری زندگی اسی کشمکش میں، اسی پریشانی میں لوگ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ خوش رہنے کے کچھ اصول ہیں، جن کو کہہ لیجئے کہ قوانین قدرت ہیں، جن کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ تو آج میں وہ 3 باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ تو یاد رکھیے، خوش رہنے کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ خوش رہنے کا، سب سے اہم طریقہ، وہ ہے شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، گریٹفل ہونا، تشکر۔ آپ جس حال میں بھی ہیں آپ شکر ادا کریں۔ دیکھیں، آپ اس سے برے حال میں ہو سکتے تھے۔ آپ ذرا سوچئے، تصور کریں کہ اگر آپ کی زندگی بغیر آنکھوں کے ہو تو آپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ آپ چل کے یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے۔ آپ کے اگر ہاتھ نہ ہوں تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ دیکھیے، سوچئے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی جان لیوا بیماری ہے، لیکن لوگ پھر بھی خوش ہیں، وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شکر گزاری بہت اہم ہے خوش رہنے کے لیے، ورنہ آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ آپ کے چہرے پر ہمیشہ ایک مایوسی، ایک پریشانی، ایک سٹریس، ایک الجھن سی نظر آئے گی۔ خوش رہنے کا طریقہ نمبر 1، طریقہ نمبر اول ہے شکر گزاری، تشکر، گریٹیٹیوڈ۔ تو شکر ادا کیجیے ہر چیز کا، آپ کے پاس جو کچھ ہے، آپ کے پاس زندگی ہے۔ اگر آپ کو پیدا ہی نہ کیا جاتا، قدرت آپ کو جنم ہی نہ دیتی، تو آپ کیا کر لیتے؟ کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ اگر آپ کا سانس روک لیا جائے اور آپ کے لنگز میں کوئی پرابلم ہو جائے، آپ کے پھیپھڑوں میں کوئی مسئلہ ہو جائے، تو آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ میری بات اس سیل فون کے ذریعے یا کمپیوٹر کے ذریعے سن سکتے ہیں، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ یہ نہیں افورڈ کر سکتے، وہ نہیں جانتے کہ سیل فون کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو شکر ادا کرنا سیکھیے۔ شکر گزاری پہلی شرط ہے کامیابی کی۔ دوسرا طریقہ شکر کے علاوہ خوش رہنے کا ہے محبت والے رشتوں کے ساتھ وقت گزاریے، جو آپ کو عزت دیں اور محبت دیں۔ بدلے میں آپ بھی انہیں عزت دیں گے اور محبت دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اچھے لوگ، اچھے رشتہ دار، اچھے محبت والے، ان کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ کو نیگیٹو لوگوں کے ساتھ نہیں وقت گزارنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ، محبت والے رشتوں کے ساتھ، جو آپ سے محبت کریں سچی، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں تیسرا طریقہ اور آخری طریقہ، وہ ہے اچیومنٹ۔ آپ کو گول سیٹنگ کرنی ہے اور کچھ نہ کچھ اچیو کرنا ہے۔ دیکھیے، خوشی کو قدرت نے چھپا دیا ہے آپ کی اچیومنٹس میں، کہ آپ نے کیا حاصل کیا۔ تو پروڈکشن، آپ کی پروڈکٹیوٹی، آپ کیا چیز دنیا کو دے رہے ہیں کچھ بنا کر۔ لہٰذا پینٹنگ بنانے والا
خوش رہتا ہے جب اس کی پینٹنگ بن جاتی ہے. ایک میکینک بہت خوش ہوتا ہے جب وہ ایک گاڑی ٹھیک کر لیتا ہے. ایک انجینئر جب وہ گاڑی بنا لیتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. اسی طرح جب بھی آپ کچھ پروڈیوس کریں گے تو آپ کو خوشی ملے گی. تو سوچیں میں کیا پروڈیوس کر سکتا ہوں, میں دنیا کو کیا دے سکتا ہوں, لوگوں کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں. کچھ بنا کر خدمت کرنا, گول سیٹنگ کرنا اور کچھ اچیو کرنا, اس سے انسان کو خوشی ملتی ہے. تو یہ ایک تیسرا طریقہ جو بہت اہم ہے, جس کا لوگوں کو نہیں پتہ ہے, کہ گول سیٹنگ, ایک ٹارگٹ بنا کر اس کو اچیو کرنا, ایک گول بنا کر اس کو حاصل کرنا, اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے. اور لیکن وہ گول ایسا ہو جس سے انسانیت کی خدمت ہو, تو آپ کو خوشی ملے گی. کسی کی مدد ہو, کسی کی خدمت ہو, کسی کی سروس, اس سے آپ کو خوشی ملے گی. اور اس میں آپ نے کچھ پروڈیوس کیا ہو, تو کوئی ایسی چیز تخلیق کریں, کوئی ایسی چیز سوچیں کہ میں کیا ایسی چیز بنا سکتا ہوں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. کیا میں ایک ایسی کمپنی بنا سکتا ہوں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. کیا میں کوئی ایسا کورس بنا سکتا ہوں, کیا میں کوئی ایسی کتاب تشکیل دے سکتا ہوں, لکھ سکتا ہوں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. اور جب آپ وہ چیز تخلیق کریں گے آپ کو خوشی ہوگی, اور جب اس سے لوگ مستفید ہوں گے تو آپ کو مزید خوشی ہوگی. تو یہ 3 طریقے ہیں خوش رہنے کے. تو ہم جلدی سے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. 3 طریقے خوش رہنے کے. پہلا ہے تشکر, شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا ہے, ناشکری نہیں کرنی. شکر کریں گے تو آپ کو اور ملے گا, یہ اس قدرت کا نظام ہے. دوسرا طریقہ, آپ محبت والے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریے, جو آپ سے محبت کریں, آپ کو محبت دیں اور آپ کو عزت دیں, اور بدلے میں آپ بھی ان کو محبت اور عزت دیں, آپ کو اس سے خوشی ملے گی. اور تیسرا طریقہ ہے خدمت خلق, انسانیت کی خدمت کرنا, کچھ تخلیق کر کے خدمت کرنا, یا اگر کچھ تخلیق نہیں کر سکتے اپنی خدمت ایسے ہی کر دیجئے, ایسے ہی دے دیجئے خدمت, آپ کو خوشی ملے گی. تو یہ 3 طریقے ہیں خوش رہنے کے. اور بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. پھر ملیں گے.